برے سماج میں رہنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف کچھ لوگ ہی شہر سے باہر نکلے تھے؟ اور کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ دریا پر راستہ بن جائے گا؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 سے 62 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 52 اور 53 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تب فرعون نے لشکر جمع کرنے کے خیال سے تمام شہروں میں دھڑا دھڑ ہرکارے روانہ کیے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے جو کام انجام دیے ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، فرعون کو توحید کی طرف دعوت اور معجزے کا اظہار۔ نمبر 2، جادوگروں کا ایمان لانا اور آپ کے ساتھ ہو جانا اور اس کے ضمن میں پیش آنے والے واقعات۔ نمبر 3، جناب موسیٰ کا اپنے طرفداروں اور مؤمنین کو نجات کے لیے لے کر شہر سے نکلنا اور پھر فرعون کا پیچھا کرنا اور مؤمنین کا دریا سے گزر جانا اور کفار کا غرق ہونا۔ بنی اسرائیل کا وجود فرعونیوں کے لیے فائدہ رکھتا تھا، اس لیے فرعون ان کے شہر چھوڑنے اور ہجرت کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتا تھا، اور جناب موسیٰ کو یہ ذمہ داری ملی کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات شہر سے لے کر نکل جائیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، دلیل و استدلال کو نہ ماننے کے بعد اللہ کے عذاب اور قہر کی باری ہے، جو جناب موسیٰ کے شہر سے نکلنے سے شروع ہوتا اور فرعون اور اس کے لشکر کے ڈوبنے پر ختم ہوتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کے تمام کام یہاں تک کہ ہجرت کرنے کا وقت بھی وحی کے ذریعے تھا۔ نمبر 3، فرعون سے جنگ اور مقابلے کے لیے رات کی تاریکی سے بھی استفادہ کریں۔ نمبر 4، یا تو فاسد سماج کی اصلاح کریں یا پھر اس سماج سے دوری اختیار کر لیں اور ہجرت کر لیں۔ نمبر 5، انبیاء صرف نصیحت اور موعظہ نہیں کرتے بلکہ ان کا کام انقلاب برپا کرنا اور اس انقلاب کی رہبری اور لیڈری کرنا بھی ہے۔ نمبر 6، نہی عن المنکر کا ایک مرحلہ اور ایک سٹیپ فاسد اور خراب سماج سے ہجرت کر لینا ہے۔ نمبر 7، اللہ اپنے بندوں کو خطروں اور ہلاکت کی جگہوں سے نجات دیتا ہے۔ نمبر 8، ظالم و طاغوت شہروں میں غلط افواہیں پھیلاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب آئیے سورہ شعراء کی آیت نمبر 54 سے 60 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين۔ اور کہا کہ یہ لوگ موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل تھوڑی سی مٹھی بھر کی جماعت ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا ہے، اور ہم سب کے سب باساز و سامان ہیں، تم بھی آ جاؤ کہ سب مل کر تعاقب کریں۔ غرض ہم نے ان لوگوں کو مصر کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عزت کی جگہ سے یوں نکال باہر کیا، اور جو نافرمانی کرے اسی طرح سزا ہوگی، اور آخر ہم نے انہی چیزوں کا مالک
بنی اسرائیل کو بنایا؟ غرض موسیٰ تو رات ہی کو چلے گئے اور ان لوگوں نے سورج نکلتے نکلتے ان کا پیچھا کیا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ شرذمہ اس چھوٹے اور محدود گروہ کو کہتے ہیں جو اصل سے الگ ہو گئے ہوں۔ فرعون نے اعلانات میں اپنے مخالف لوگوں کو چھوٹا گروہ کہہ کے یاد کیا تھا، لیکن تفسیر کی کتابوں میں ابن عباس سے نقل ہے کہ جناب موسیٰ کے ساتھ جو لوگ شہر سے نکلے تھے ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور اس عظیم تعداد کے بارے میں فرعون نے کہا تھا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون۔ حاضرون حضر سے دفاعی وسیلہ اور اسلحے کے معنی میں ہے، لہٰذا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاضرون کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ہم سب انتقام اور بدلے کے لیے تیار اور مسلح ہیں۔ فرعون کے ساتھی اعلانات میں خود کو ایک اور متحد گروہ بتا رہے تھے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاضرون، اور بنی اسرائیل کو قلیلون کہہ رہے تھے، قلیلہ نہیں کہہ رہے تھے، یعنی بتا رہے تھے کہ بنی اسرائیل چھوٹے چھوٹے کئی گروہ ہیں جو آپس میں متحد اور ایک نہیں ہیں، اور ہم بہت جلد ان کا خاتمہ کر دیں گے، جبکہ وہ اس بات سے غافل تھے کہ بنی اسرائیل کتنے متحد اور منظم ہیں کہ جناب موسیٰ کے ایک اشارے اور ایک حکم سے سب کے سب رات کو ہی نکل پڑے اور ہجرت کر گئے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ظالم و طاغوت افراد عوامی حرکت اور عوامی کاموں کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کی فکروں کو بھٹکانا ظالم و طاغوت افراد کا طریقہ کار ہے۔ نمبر 3، ظالم و جابر افراد جان لے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 4، ظالم و جابر افراد سے نفرت، غصہ اور ان سے بیزاری اللہ پر ایمان کا لازمہ ہے، یعنی اگر اللہ پر ایمان ہے تو ظالم و جابر افراد سے نفرت اور بیزاری کرنی ہی کرنی ہے۔ نمبر 5، محل اور حکومتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، ظلم قدرت و طاقت کے خاتمے کی چابی اور بنیاد ہے۔ نمبر 6، فرعونی لوگ صاحب تمدن تھے، مصر میں ان کا خود کا تمدن تھا۔ نمبر 7، سنتوں میں اللہ کی ایک سنت مستضعف اور کمزور لوگوں کو مستکبر اور ظالم و جابر کی جگہ لانا ہے۔ نمبر 8، فرعونیوں کا مال و دولت، ان کے باغ، ان کے محل سب بنی اسرائیل کو مل گئے۔ نمبر 9، بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے فرعونیوں کا نکلنا یہ اللہ کی ایک تدبیر اور نقشہ تھا تاکہ انہیں دریا میں غرق کر سکے۔ اب آئیے سورہ شعراء کی آیت نمبر 61 اور 62 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ تو جب دونوں جماعتیں اتنی قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ کے ساتھی ہراساں ہو کر کہنے لگے، لو اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، کیونکہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ فوراً مجھے کوئی مخلصی کا رستہ بتا دے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ ترائی کے معنی ایک دوسرے کو دیکھنے کے ہیں اور جمعان 2 گروہ کے معنی میں ہے۔ بنی اسرائیل کے بجائے اصحاب موسیٰ کے ذکر ہونے کا رمز و راز شاید یہ ہو کہ جناب موسیٰ کے نزدیکی ساتھی بھی پریشان تھے کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب کیا ہوگا؟ اگرچہ ہر قیام اور تحریک میں بصیرت اور معرفت ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان قیام کے پہلے ہی مرحلے میں آگے کے تمام مرحلوں کے بارے میں آگاہ ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ کو اس وقت تک کہ جب سامنے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا آگے کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن ہاں آپ کو اللہ کی ہدایت پر ایمان ہمیشہ سے تھا، اور اسی لیے فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِین۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان 2 آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، آسمانی رہبر و لیڈر مشکلات کے وقت خود بھی مطمئن ہوتے ہیں اور دوسروں کے اطمینان اور سکون کا سبب بھی ہوتے ہیں۔
نمبر 2، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ اللہ نے اس سورے کی 15ویں آیت میں کہا کہ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اور اس آیت میں جناب موسیٰ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کَلَّا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی۔ نمبر 3، دشمن سے مقابلے کے وقت چاہے ایسی گھڑی آ جائے کہ ایک طرف دریا ہو اور دوسری طرف دشمن کا لشکر، ایسے موقع پر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، انبیاء اور پیغمبر واسطہ فیض اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کیونکہ پیغمبر کی ہدایت لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ نمبر 5، انبیاء اللہ کی خصوصی حمایت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ہدایت اللہ کی ربوبیت کی شان میں سے ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ برے سماج میں رہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سماج کی اصلاح کریں، اور اگر اصلاح کے قابل نہ ہوں تو وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف کچھ لوگ ہی شہر سے باہر نہیں نکلے تھے، بلکہ ابن عباس کی روایت کے مطابق ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے یہ معلوم نہیں تھا کہ دریا پہ راستہ بن جائے گا، لیکن چونکہ ایمان تھا اپنے اللہ پر، لہٰذا فرمایا کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔